میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں CAC۔ یہ ایک شارٹ ہے کورونری آرٹری کیلشیم۔ کورونری آرٹریز وہ ہوتی ہیں جو ہمارے دل کی نالیاں ہوتی ہیں، ان کو کورونری آرٹریز کہتے ہیں، اور کیلشیم اس پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ نارملی یہ خون کی نالیاں بالکل اس کے اندر کیلشیم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ینگ بندوں میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں میں کیلشیم جمع ہو جائے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیاں تنگ ہونے کا خطرہ ہے۔ انفیکٹ تھوڑی سی نالیاں آلریڈی تنگ ہو چکی ہیں اور اس کے اندر کیلشیم ڈپازٹ ہو گیا، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جس کا کیلشیم سکور زیادہ ہے اس کو خون یہ دل کے اٹیک کا خطرہ ہے۔ تو پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کن کو کرانا چاہیے۔ ہر ایک کو نہیں کرانا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، یعنی وہ جن کو ڈائبٹیز ہے، یا جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، یا جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے، یا جن کو دل کی ان کی فیملی میں دل کے اٹیکس کی ہسٹری ہے یا اسٹروک کی ہسٹری ہے، اور ان کی عمر بھی 40 سے زیادہ ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک آئیڈیل پیشنٹ ہوگا جس کے لیے یہ CAC یہ کیلشیم سکورنگ ٹیسٹ مناسب رہے گا۔ اگر آپ کو تکلیف ہے دل کی، یعنی آپ کو سمٹمز ہو رہی ہیں، پھر شاید یہ ٹیسٹ مناسب نہیں، پھر اس سے آگے والا ٹیسٹ آپ کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو تکلیف کوئی بظاہر نہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا رسک فیکٹرز ہیں جو میں نے بتایا ابھی، تو پھر آپ کو یہ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو پہلے کیسے ہوتا ہے؟ اس میں کنٹراسٹ انجیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ ایک قسم کا نان انویسو ٹیسٹ ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، آپ نے صرف CT اسکین کی ٹیبل پہ لیٹنا ہے اور CT اسکین ہو جانا ہے۔ CT اسکین میں تھوڑی سی ایکس رے ریڈیشن ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ لو لیول کی ریڈیشنز ہوتی ہیں جو نئے CT اسکینرز ہیں، اس کا کوئی بہت سگنیفیکنٹ رسک نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو کورونری آرٹریز ہیں اس میں کیلشیم ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے۔ تو اگر تو یہ آپ کا زیرو ہے پھر تو یقیناً بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگرچہ زیرو کیلشیم سکور صرف جو ہارڈ پلاکس ہوتے ہیں نا، وہ جو اس کے اندر جو خون کی نالی کے اندر جو بنتے ہیں، جو اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو پلاکس بولتے ہیں، وہ جو ہارڈ پلاکس کو رول آؤٹ کرتے ہیں اگر کیلشیم نہیں ہے۔ جو سافٹ پلاکس پھر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ فالس ایشورنس بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنرلی کیلشیم سکور زیرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دل کی نالیاں آپ کی صحیح ہیں۔ اگر اگر 0 سے 100 تک ہے تو یہ مائلڈ سی ڈیزیز ہے، 100 سے 300 تک ہے تو یہ ماڈریٹ ڈیزیز ہے، اور 300 سے زیادہ ہے تو یہ سیویئر ڈیزیز ہے۔ تو اس کی روشنی میں کہ آپ کا کیک سکور کتنا آتا ہے، فردر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے کہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایسپرین کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ آپ کو جو کولیسٹرول کی دوائیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، خاص طور پہ اگر آپ کے ویلیوز بارڈر لائن ہے، تیسرا یہ کہ آپ کو دل کے فردر ٹیسٹ انجیوگرافی وغیرہ، CT انجیوگرافی یا پراپر انجیوگرافی کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے۔ یہ کیک سکور ایک قسم کا ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو فردر ٹیسٹ کی یا فردر میڈیکیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے ہارٹ اٹیک کی، آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے اور آپ کا وزن بھی تھوڑا زیادہ ہے، تو میرا خیال میں کیک سکور کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ رپورٹ لے کے اپنے ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو فردر گائیڈ کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو چونکہ آج کل کافی لوگ کرا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ امپورٹنٹ۔ اچھا، یہ میں نے جو نمبر بتائے ہیں ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی اگر آپ کی ایج ینگ ہے۔ مثلاً اگر 100 سکور ہے ایک بندہ جس کی عمر 70 سال ہے، اس میں اس کی اہمیت اور ہے۔ اگر یہ 100 سکور ایک ایسا بندہ جس کی عمر ابھی 35 سال ہے، اس میں اس کی اہمیت اور ہے۔
اس لیے ایک میرے خیال میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی فیصلہ کر پائے گا کہ آپ کا جو کیک سکور ہے اس کے اوپر فردر کیا ایکشن ہونا چاہیے. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیں.